موضوع الدرس في أحوال الأشقياء يوم القيامة سورة الدهر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال مجاهد وسعيد بن جبير أما والله ما قالوه بألسنتهم ولكن علم الله به من قلوبهم فأثنى عليهم به ليرغب في ذلك راغب. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ باوجود اپنی ضرورت کے یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء، ہمیں آپ سے بھی کوئی بدلہ نہیں چاہیے کہ تم اس کے بدلے میں ہماری کوئی خدمت کرو. ولا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور بدلہ تو بدلہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمارے شکر گزار بنو. ہم نے جو کچھ کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، پر تم سے تو ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. اب اس پہ مفسر رحمت اللہ علیہ اصل میں اس ساری آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جتنے واقعات آ رہے ہیں قیامت کے، احوال قیامت کے، جنت کے، جہنم کے، یہ تو لازمی بات ہے نا کہ یہ آخرت میں ہے، کیونکہ ان سب کا تعلق جو ہے وہ عالم آخرت سے ہے. دنیا میں تین عالم ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم آخرت. اور بعض علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک چوتھا عالم بھی ہے جس کو عالم مثال کہا جاتا ہے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ جتنی بھی واقعات ہیں ان کا تعلق عالم آخرت سے ہے. ابھی تو کوئی جہنم میں نہیں گیا،
ابھی تو کسی کو جہنم کے سلاسل و اغلال نہیں ڈالے گئے، ابھی تو جہنم میں کسی کو نہیں گھسیٹا گیا کہ یوم یصعدون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر. یہ سب آخرت میں. تو اس کے ذکر کرنے میں یاد رکھو دو باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے کمال علم کی دلالت ہے کہ اللہ جو قیامت میں ہوگا وہ بھی جانتے ہیں، اور جو گزر چکا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، جو ہو رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں. اس لیے ان کی صفت ہی یہی ہے کہ عالم بما کانا وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ. تو چونکہ سب اللہ کے علم میں ہے تو اللہ وہ ایک نظارہ اپنے بندوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ خیال رکھو جنت کی یہ ہے اور جہنم یہ ہے. اب تمہارے سامنے راستہ ہے، کیا جنتی بننا چاہتے ہو یا جہنمی بننا چاہتے ہو؟ اگر جنتی بنو گے تو اس کے لیے یہ صفات چاہیے، اور اگر جہنمی بنو گے تو پھر ان کے لیے یہ صفات چاہیے. اور تمہیں اللہ نے پیدا کرنے کے بعد ہوا سے خمس بھی دیا ہے، عقل بھی دیا ہے، بصر بھی دی ہے، بصیرہ بھی دی ہے، سمیع بصیرہ بھی بنایا ہے تاکہ خود فیصلہ کرو. راستہ بھی اللہ نے دکھلا دیا، اب تمہاری مرضی ہے، اما شاکرا و اما کفورا. اسی طرح فرمایا فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے، اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں ہے. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا. تو ایک بات تو یہ یاد رکھ لیں، لیکن قرآن پاک اس کو اس اسلوب میں بیان فرماتے ہیں گویا بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے. اسی لیے حدیث مبارک میں ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت مبارک تلاوت فرما رہے تھے. فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَسْوَدٌ، ایک سیاہ رنگ کا سیاہ فام آدمی آپ کے پاس بیٹھا تھا. اس نے جو سنا نا کہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا زَفَرَةً، ٹھنڈی سانس بھری اور ختم. حضور نے فرمایا بھی دیکھو تمہارے ساتھی کو جنت کا شوق لے گیا. یعنی وہ منظر ایسا، الفاظ ایسے ہیں گویا یہ ہو چکا ہے. جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت میں جنت والے جنت میں ہوں گے، جہنم والے جہنم میں. وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ. اب جنت والے ان کو کہیں گے جہنم والوں کو کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا تھا، وعد کیا تھا، وعید کیا تھا، وہ پورا ہو گیا. ہمارے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، ہم تو جنت میں آرام میں ہیں. فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا بَلَىٰ. اسی طرح قرآن کہتا ہے وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. اب جہنم والے ان کو پکاریں گے کہ بھئی افیضوا علینا من الماء، یار اوپر سے کوئی پانی ہی پھینک دو. او مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے وہ بچا کھچا ہمیں بھی دے دو. تو اب جنت والے کہیں گے قالوا ان اللہ حرمهما الکافر. اب صیغہ نادا ماضی کا صیغہ ہے، حالانکہ صحیح نادونا وہ مستقبل میں جب وہ ہوں گے جنت جہنم میں تو پکاریں گے. لیکن چونکہ خبر دینے والی اللہ کی ذات ہے لتحقق الوقوع، اس کا واقع ہونا یقینی ہے، اس لیے وہاں ماضی کا صیغہ آیا گویا کہ یہ ہو گیا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کرو. باقی جو قبر کا عذاب ہے یا دیگر عذاب، یہ یعنی عذاب ہے جہنم کے عذاب کی کچھ شکلیں ہیں، حقیقی جہنم کا عذاب نہیں ہے. حقیقی جہنم کا عذاب تو آخرت میں ہو. عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے، لیکن یہ نوع من عذاب جہنم. جیسے آپ دیکھیں جی کہ گرمی ہے، سورج کی گرمی ہے، سردی ہے، تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جہنم سانس لیتی ہے.
تو اس سے گرمی کے آثار آتے ہیں۔ تو اس لیے یعنی یہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن قیامت میں ہوں گی۔ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہر چیز تمہارے سامنے آ جائے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے بتلا دیا راستہ کہ دیکھ لو، گویا جنت بھی تمہارے سامنے ہے اور جہنم بھی تمہارے سامنے ہے۔ اب یہاں یاد رکھو، فرماتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، کہ ہم جو تم کو کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، یہ مومن نہیں کہیں گے، یاد رکھو، یہ وہ زبانی کلامی نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ جو کریم ہوتا ہے کسی کو کھلا کے پھر کہتا ہے احسان جتلاتا ہے، بس دے دیا دے دیا، وہ تو احسان نہیں جتلاتا۔ یہ جو ہے یعنی یہ زبان حال کہہ رہی ہوگی، یہ زبان کال نہیں۔ اس لیے حضرت مجاہد حضرت سید نے فرمایا اللہ کے بندے وہ مومن یہ نہیں کہیں گے، بلکہ گویا زبان حال یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم جو کو تم کو دے رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، ورنہ وہ زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ کریم کسی کو دینے کے بعد جتلاتا نہیں ہے۔ لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والعذا، تو ان کو بتلاتا نہیں کہ یار میں نے تمہارے ساتھ یہ ٹھیک ہے اللہ کے لیے کیا، لیکن میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، کریم کی یہ شان ہی نہیں ہے۔ تو ان الفاظ کا معنی یہ ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یعنی زبان حال، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطريرا، اي انما نفعل هذا لعل الله ان يرحمنا ويتلقانا بلطفه في اليوم العبوس القمطرير۔ اب وہ اس کے بعد کہیں گے کہ انا نخاف من ربنا، ہم تو اپنے رب کے خوف، اس دن کے خوف سے، یومن ابوسن، ابس کا معنی ہوتا ہے یعنی چہرے پہ بل ڈالنا، یومن ابوسن، اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کم تریرا، کم تریرا کا معنی جو ہے یاد رکھو کہ بعض کہتے ہیں ابوسن کا معنی کہ اپنے ہونٹوں کا بگاڑنا اور چہرے کا بگڑ جانا، اس کو کہتے ہیں ابوس اور کم تری۔ جیسے دوسری جگہ قرآن میں آیا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم میرے آقا کی خدمت میں آئے، آپ کے پاس صنادید کفار قریش، قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے، تو اس نے آ کے شور کر دیا علمنی علمنی یا رسول اللہ آیۃ من القرآن، تو حضور پاک کو یہ بات ناگوار ہوئی، جس کو محاورات عرب میں کہتے ہیں کہ آپ نے تیوری چڑھائی، آپ کو اچھا نہیں لگا کہ بھئی یہ تو میرا صحابی ہے، کسی وقت بھی دین سیکھ سکتا ہے، اور یہ لوگ تو قسمت سے آئے بیٹھے ہیں، تو وہاں بھی لفظ ہے آباسا، یعنی چہرے پہ بل ڈال۔ اچھا یہاں یومن ابوسن، وہ دن ایسا ہوگا کہ سخت بھی ہوگا اور بڑا یعنی بگڑا ہوئے چہرے والا بھی ہوگا۔ اب دن تو نہیں بگڑا ہوا ہوتا، دن تو دن ہوتا ہے، تو یومن ابوسن کیسے ہو گیا؟ یاد رکھو، سمجھنے کی کوشش کرو بھی یوم کیسے ابوس ہو گیا؟ ابوسن تو کسی انسان کی صفت ہو سکتی ہے کہ بھی اس نے اپنے ہونٹ بھی پھیلائے اور اس کے بعد چہرے پہ بھی بل ڈالا، دن کیسے ہو گیا ابوسن کم طریقہ؟ تو اس کو سمجھیں، اس کو محاورات علماء قواعد میں کہتے ہیں کہ مجازن نسبت ہے، جیسے کہتے ہیں کہ بھئی لیلہ قائم و نہارہ صائم، جیسے مثال ہے
لیلہ قائم کہ رات اس کی کھڑی ہے اور دن اس کا روزہ. اب دن تو روزہ نہیں رکھتا نا. مانے یہ ہے کہ اس بندے کی یہ کیفیت ہے کہ ساری رات عبادت میں کھڑا ہے اور دن کو روزہ ہے, تو اس دن جو لوگ وہاں ہوں گے ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں. دن تھوڑا بگڑا ہوگا, دن تو دن ہے. جیسے کہ اللہ نے وضاحت یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, جس دن چہرے سیاہ ہوں گے یا سفید. دوسری جگہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ, ایسے بھی چہرے ہوں گے ماشاءاللہ جن کے رنگ کھلے ہوئے ہوں گے, ہنس رہے ہوں گے, خوشیاں ہوں گی. تو اس کو کہتی ہیں نسبت مجاز. مجازن یوم کی طرف نسبت کر دی گئی, ورنہ یوم جو ہے بذات ہی تو کچھ نہیں ہے. چونکہ اس وقت کافروں کا یہ حال ہوگا تو کہہ دیے گا کہ یومن ابوسن قمطری. اس کی ایک قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب کفار نے, ان قوموں نے سرکشی کی تو ہم نے ان پہ عذاب بھیجی تھی ایام نحسات, ایسے دنوں میں جو منحوس تھے. اب دن تو کوئی منحوس ہوتا نہیں, دن تو دن ہے نا بھائی. اسی لیے ہمارے بعض اہل بدعت لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ جی بدھ کے دن سفر نہ کرو کیونکہ یہ منحوس دن ہے. سفر کے مہینے میں شادی نہ کرو, یہ منحوس نحس مہینہ ہے. شوال میں شادی نہ کرو. کیوں وہ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن نے کہا ہے کہ ایام نحسات, تو ان پہ جو عذاب آیا تھا تو وہ بدھ کے دن شروع ہوا تھا. تو اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ ایام منحوس ہیں. تو یہ محض ایک اللہ عالم ضد ہے, کیونکہ اہل باطل اب سارے تو ایسے نہیں ہو سکتے نا بھی, ان میں بھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. ایسی باتیں پتہ نہیں کیوں کرتے بھئی. اگر اس قوم پہ عذاب آیا تھا تو وہ قوم تو کافر تھی. کافروں پہ جس دن عذاب آئے گا تو مومنوں کے لیے خوشی ہوگی یا مومنوں کے لیے بھی غم ہوگا. آج اگر اللہ تبارک و تعالی یہود پہ اپنا قہر نازل کر دیں, ہم خوش ہوں گے یا ہم ادا ہو جائیں گے؟ تو وہ تو ان کے لیے منحوس تھے نا, تمہارے لیے تو نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر عذاب والا دن جو ہے وہ منحوس ہے تو ان پر عذاب جو ہے نا وہ بدھ کو شروع ہوا اور اگلے بدھ کو جا کے ختم ہوا, پھر تو سارے 8 دن ہی منحوس ہو گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بدھ کے دن سفر منع ہے کہ منحوس ہے, تو اگر آپ کا بچہ بدھ کے دن پیدا ہو تو آپ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے کہ منحوس ہے. کیوں, بدھ کیوں پیدا ہوا ہے؟ یہ جاہلوں کی باتیں ہیں. اللہ کے قرآن میں تحریف کرتے ہیں, قرآن کے معانی کو بدلتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ لاکھ لچھے دار کوئی تقریریں کرے اور عبارتیں بنائے, قرآن وہ ہے جو میرے مدنی محمد پاک نے بیان فرمایا, حضور نے کھولا, حضور نے صحابہ کو پڑھایا, صحابہ نے تابعین کو پڑھایا, تابعین نے تبع تابعین کو پڑھایا, ان سے چلتے چلتے ہم تک قرآن پہنچا ہے. تو آج بھی وہی تفسیر قابل حجت ہوگی جو اس راستے سے آئی. اگر اس سے ہٹ کے کوئی بات ہوگی تو وہ قابل حجت نہیں ہوتی. اس لیے وہ کہیں گے کہ بھئی ہم تو اس دن سے ڈر رہے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, آخرت کے خوف سے کر رہے ہیں. اچھا, یہاں علماء نے ایک اور بھی بڑی عجیب بات لکھی ہے. کیونکہ بعض لوگ جو مائل بتشیع ہیں, شیعہ جو ہے نا, ان کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. اچھا, شیعہ کی یہ روایات جو ہیں وہ بڑے بڑے محدثین نے بھی لی ہیں. امام بخاری نے بھی لی ہے, امام ترمذی نے بھی لی ہے. شیعہ راوی ہے
حارث الاعور جو ہے مشہور شیعہ ہے، لیکن سب سے انہوں نے روایت نہیں ہے. اور پھر ان علماء محدثین نے یہ بھی بتایا ہے کہ تمیل الی التشیع شیعت کی طرف مائل تھا، یعنی اس کا کچھ رجحان تھا ان کے پاس. کسی جگہ لکھ دیتے ہیں شیعی، نہیں وہ شیعہ تھا. کسی جگہ لکھ دیتے ہیں شیعی غالی، بڑا ڈھیٹ شیعہ تھا. کسی جگہ لکھ دیتے ہیں شیعی محترق، وہ بڑا سڑول شیعہ تھا. لیکن روایت لے لیتے ہیں. وجہ کیا ہے یاد رکھو، یہ بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ روایت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس بندے سے ہم روایت لے رہے ہیں یہ حافظے میں اس کا حافظہ ٹھیک ہے، ضبط ہے، عدالت ہے، صداقت ہے، سچ بولتا ہے. تو کئی یہودی بھی سچ بولتے ہیں، کئی نصرانی بھی سچ بولتے ہیں، کئی ہندو بھی سچ بولتے ہیں، اور کئی مسلمان بھی سچ نہیں بولتے. تو روایت میں تو یہ دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تمہارا کس پارٹی سے تعلق ہے. بندہ سچا ہے، اس نے ایک بات کی لے لی. اگر آدمی سنی ہے لیکن کذاب ہے، جھوٹا ہے، اس کی روایت کا کیا فائدہ؟ آدمی سنی ہے لیکن وضاح ہے، وہ روایتیں گھڑتا ہے، بناتا ہے، جیسے لوگ آج کل میلاد کے لیے روایتیں بناتے ہیں. اور اسی طرح بہت ساری روایتیں ہیں جیسے مواہب الدنیا میں ہیں، اس میں تقریباً اکثر روایتیں ایسی. تو اس سے روایت نہیں لی جائے گی. یہ تھوڑا کہ سنی ہے تو چلو لے لو. روایت لینے کا تو اپنے معاملات ہیں، اپنے شرائط ہیں. وہاں تو ضبط اور عدل اور صدق دیکھنا پڑتا کہ راوی، اچھا ایک راوی ہے سچا بھی ہے، عادل بھی ہے، منصف بھی ہے، عمل بھی ٹھیک ہے، حافظہ خراب ہے، تو اس کی روایت کا کیا اعتبار؟ اس کا حافظ جس کو بات ہی بھول جاتی ہے. اور اس کی روایت اس لیے محدثین بتاتے ہیں حفظہ فی آخر عمرہ، بڑھاپے میں جا کے اس کا حافظہ خراب ہو گیا. اب اس کی وہ روایت تو لے لیتی ہیں جو اس کے حافظے خراب ہونے سے پہلے کی ہے، لیکن جو بعد کی ہے وہ نہیں لیتی. یہ بہت بڑا باریک فن ہے. اور آج کل اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، بازیچہ اطفال ہے. 2 کتابیں پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو لوگ محدث کہنا شروع کر دیتے ہیں، مفسر کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور علامہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے لوگ تو ڈرتے تھے، وہ تو گھبراتے تھے کہ کوئی ہمیں ایسے لفظ سے کیوں پکارے. وہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے، یہ اپنے آپ کے اشتہار لگاتے ہیں. اب اتنا بڑا فرق ہے. اب امام سے کہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، یا امام شافعی رحمت اللہ علیہ، یا امام احمد ابن حنبل، یا امام مالک، یا امام بخاری، امام سے کہیں انہوں نے بھی کبھی کہا کہ ہمارا لقب شیخ الاسلام ہے. کسی ایک کتاب میں وہ یہ دکھا دو. یہی فرق ہے متقدمین میں اور آج کل ہم لوگوں میں کہ ہم 2 جماعتیں پڑھتے ہیں تو مولا نا لکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم 2 جماعتیں پڑھتے ہیں تو ماشاء اللہ شیخ العرب والعجم. ہمیں 10 حدیثیں آ جائیں تو ہم کہیں گے ماشاء اللہ یہ تو خود حافظ الحدیث ہے. وہ اللہ کے بندے، حافظ الحدیث وہ ہوتا ہے جس کو 1,00,000 حدیث یاد ہو. ایسے تھوڑا ہے. تو بہرحال یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس مسائل میں آ گئے ہیں. ورنہ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ قرآن پاک اللہ نے اتارا، اللہ نے پڑھایا، اللہ نے سمجھایا. ادھر ادھر ہٹو گے تو پھر جہنم. تو اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہیں گے ہاں میں جو بات کہہ رہا تھا وہ رہ جائے گی. تو بعض شیعہ حضرات جو مائل تشیع وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات جو ہے نا حضرت علی کے حق میں،
تو ایک اللہ والے نے بڑی بات باریک لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ بے عینی ہی سورۃ واللیل دیکھو، سورۃ واللیل جو ہے وہ سورۃ ابو بکر ہے. تو سیدنا ابو بکر جو ہیں غلام خریدتے، خیرات کرتے، صاحب وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وہ کسی پہ اس لیے احسان نہیں کرتے تھے کہ اس کا کوئی احسان تھا وہ بدلہ اتار رہے ہیں یا بدلہ دینا چاہتے ہیں، نہیں، فرمایا صرف اللہ کی رضا. انہوں نے فرمایا اگر ایسی بات بھی ہو تو پھر بھی علی اور صدیق میں بڑا فرق ہے. صدیق صرف رضا کے لیے دے رہا ہے، یہ تو جہنم سے ڈر کے دے رہا ہے. لیکن یہ باریک بات ہے، کوئی اہل علم سمجھ لے گا. دیکھو نا، ایک آدمی کہتا ہے جی میں عبادت کرتا ہوں کہ اللہ جنت عطا فرما دے، جنت عطا فرما دے، اور ایک کہتے ہیں یا اللہ جہنم سے بچا دے، جہنم سے بچا دے. تو بزرگ کہتے ہیں اچھا تم تجارت کر رہے ہو اللہ کے ساتھ، عبادت اس لیے کر رہے ہو. اچھا تم ماشاء اللہ بزدل ہو، جہنم کے ڈر سے بھاگ رہے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ یا صدیق بنو یا ابو جہل بنو. یہ آزادی. ایک وہ ہے جو کہتا ہے کہ بھائی جنت جہنم تو الگ بات ہے، اصل تو مجھے اللہ کی رضا چاہیے. اقم الصلاۃ لذکری، صرف میری یاد کے لیے وہ عبادت کرے. ہاں اگر اللہ راضی ہو گیا جنت دے دی، اس کی مہربانی. اگر ہم ساری زندگی عبادت کرتے رہیں وہ جنت نہ دے، اس کی مرضی ہے. یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید. تو ایک ڈر سے کر رہا ہے، ایک غرض سے کر رہا ہے، اور ایک بے غرض صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، تو اس کا مقام کتنا بلند ہے. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ان دونوں آیات میں یہ فرق ہے. فرماتی ہیں ومن نبوسا قمطریرا، یعنی انما نفعل فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد اور سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ ما واللہ ما قالوہ بألسنتہم، انہوں نے یہ زبان سے نہیں کہا، ولکن علم اللہ بہ من قلوبہم، اللہ جانتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ بات ہے، تو اس لیے اللہ نے ان کی مدد فرما دی، تعریف فرما دی. فاثنى علیہم، تاکہ لوگ جو ہیں اس کی طرف راغب ہوں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا انما نفعل هذا لعل الله ان يرحمنا ويتلقانا بلطفه في اليوم العبوس القمطرير. ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ اس دن ہم پہ رحمت کرے، جو دن جو ہے بڑا مکروہ دن ہوگا. قال علی بن ابی طلحہ عباس عبوسا ضيقا، بڑا تنگ، اور قمطریرا من طویل، یعنی اس میں ضیق بھی ہوگی اور لمبا بھی ہوگا. ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. وقال اکرمۃ وغیرہ ان فی قولی یوما عبوسا قمطریرا قال یابس الکافر یومئذ حتی یسیل من بین عینیہ عرق مثل القطران. وہ فرماتی ہیں کہ دن تو نہیں عبوس ہوتا بلکہ کافر کا چہرہ بگڑا ہوا ہوگا اس دن، اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان سے ایسے خون بہ رہا ہوگا جیسے گندھک کے قطرے گرتے ہیں، قطران. وقال مجاہد ابو سن العابس الشفتین قمطریرا قال یقبض الوجہ بالبصور، وہ اپنے چہرے کو قبض کرتا ہے، تیوری چڑھاتا ہے. وقال سعید وقطع بصبی الوجوہ من الحول، اس دن اس شدت سے چہرے بگڑ جائیں گے. قمطریرا تقلیص الجبین وما بین العینین من الحول، یہ دونوں آنکھوں کے درمیان میں پیشانی پہ بل پڑ جائیں گے، اس لیے ابوسن کہا گیا. وقال ابن زید العبوس الشر والقمطریر والشدید، انہوں نے فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا جس میں شر ہوگا اور شدت ہوگی. وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاها وأعلاها وأولاها قول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں کہ تمام اقوال میں
سب سے واضح، سب سے روشن، سب سے میٹھا، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا حضرت ابن عباس کا قول ہے، جو حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں رضی قال ابن جریر القمطریر هو الشدید، وہ کہتے ہیں اس کا معنی شدید ہے، جو قال هو یوم قمطریر یوم قماطر یوم اصیب و اصیصب، یعنی شدید۔ وقد اقمطر اليوم اقمطرارا وذلك شد اليوم واطراب البلاء والشدت، جو دن مصیبت میں اور شدت میں بڑا بھی ہو تو اس کو کہتے ہیں قمطریرا۔ بنی امنا هل تذکرون بلاءنا علیکم اذا ما كان يوم قماطر فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، اللہ نے اس دن کے شر سے مومنین کو بچا لیا اور ان کو چہرے میں تازگی، تر و تازگی بھی ملی اور خوشی بھی ملی۔ نظرہ کہتے ہیں چہرے کے اندر تراوٹ، چہرے کے اندر خوشی کے تاثرات۔ وہذا من باب تجانس البلیغ، یہ باب یعنی مجانست ہے، ادھر ہے نا یوما نبوسا قمطریرا، اور ادھر ہے وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَمْنَهُمْ مِمَّا خَافُوا مِنْهُ، اللہ ان کو امن میں رکھیں گے۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً فِي وُجُوهِهِمْ، ان کے چہروں پہ بھی تر و تازگی ہوگی، وَسُرُورًا، ان کے دلوں کے اندر بھی خوشی ہوگی۔ مومن جو ہے وہ اس دن قیامت والے دن بھی بڑی راحت میں ہوں گے۔ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هذا يومكم الذي كنتم توعدون، مومنوں کو قیامت کی سختی کا کوئی غم بھی نہیں ہوگا، بلکہ ہر طرف سے ان کے لیے فرشتے جو ہیں داخل ہوں گے، سلام کہیں گے، اور آپس میں بھی مومن سلام کر رہے ہوں گے، تحیتهم یوم یلقونه سلام۔ اور اللہ فرماتے ہیں والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم ونعم عقبی الدار، اور وہ قیامت کا دن 1000 سال کے برابر ہے، لیکن مومن کے لیے ایسے گزر جائے گا جیسے عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال الحسن البصری وقتادہ وابو العالی ربیع بن انس وهذه كقوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وذلك ان القلب اذا سر استنال الوجه، جب دل میں خوشی آتی ہے تو چہرہ کھل جاتا ہے۔ قال كعب بن مالك بيده يستويل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استنار وجهه، حضرت کعب بن مالک فرماتی ہیں کہ ہمارے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی کی خبر ہوتی تو آپ کا چہرہ روشن ہو جاتا تھا خوشی سے، حتیٰ کہ انہ فلقۃ قمر، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں قال کعب بن مالک قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال دخل علی رسول اللہ مسرورا تبرق ساریر وجهه، بی بی عائشہ فرماتی ہیں ایک دن حضور پاک جو داخل ہوئے تو آپ بڑے خوش تھے اور آپ کے چہرے کی ماشاءاللہ ہر چیز جو ہے وہ روشن ہو چکی تھی۔ قوله تعالی وجزاهم بما صبروا جنة وحریرا، مومنین کو اللہ یہ بدلے کیوں دیں گے؟ بما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا۔ کیا مانا؟ مصیبت پہ صبر کیا، اللہ کی فرما برداری پہ جمے رہے صبر کیا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے صبر کیا، اور جب کوئی تکلیف پہنچی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے صبر کیا۔ ان کو اللہ اب یہ بدلہ دیں گے کہ ان کے لیے جنت بھی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ریشمی لباس بھی عطا فرما دیں گے۔ فرمایا بما صبروا بسبب صبرهم آتاهم اللهم مبوأهم جنة وحريرا منزلا ذهبا وعيشا رغدا، اللہ ان کو جنت کا گھر دیں گے، ایسا گھر ہوگا ماشاءاللہ جو بڑا وسیع ہوگا، اور ایسے عیش ہوگا کھلا ہوا، جو چاہیں کھائیں جو چاہیں پئیں، وَلِبَاسًا
حسنا، اللہ ان جنتیوں کو ایسا لباس عطا فرمائیں گے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ مرحبا حافظ صاحب کے لیے ترتیب بادشاہ سلیمان الدارانی قال قرئ یا ابی سلیمان الدارانی سورہ هل اتى على الانسان، حضرت سلیمان الدارانی پر جب یہ آیت سورت مبارک پڑھی گئی اور جب اس آیت پہ پہنچے وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، فرمایا بما صبروا ولا ترک الشہوات فی الدنیا، کہ انہوں نے دنیا کی لذتوں کو خواہشوں کو چھوڑا اور اللہ کی اطاعت کو اختیار فرمایا۔ کم کثیر لشہوۃ واسیر من مشتاق خلاف الجمیل، شہوت الانسان تورثہ الذل وتلقیہ فی البلاء الطویل۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کتنے لوگ ہیں جو اپنی شہوتوں کی وجہ سے قید ہوئے اور مارے گئے، کتنے لوگ ہیں جن کو شہوات نے ذلت کے اندر ڈال دیا اور لمبی مصیبتوں کے اندر ڈال دیا، اور جو شہوات اور لذات کو چھوڑ کے اللہ کی اطاعت پہ جمع رہا اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت بھی دیں گے اور اس کے انعامات سے بھی نوازیں گے۔ اللہم ارزقنا الجنۃ الفردوس الاعلی، اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ میری بچی کو تکلیف ہے، دعا کیجیے گا اللہ شفا عطا فرمائے۔ بچی سے مراد یہ ہے میری بہو، یعنی میرے بیٹے کی بیوی، میری تو بچی ہے ہی نہیں، تو بہو بھی بچی ہوتی ہے تو وہ بیچاری ICU میں ہے، اللہ شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، کوئی بندہ جاب کر کے تھکا ہوا ہو، اس صورت میں کھانا بٹ رہا ہو، لے سکتا ہے کیوں نہیں لے سکتا ہے بھائی؟ کھانے والے زکوٰۃ تھوڑی چلا رہے ہیں، وہ تو دیتے ہیں بھی جو غریب ہے مزدور ہیں زکوٰۃ خیر لے سکتا ہے، کوئی بات نہیں۔ جوتے پہن کر غار ہرا پہ یا جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ جوتے پہن کے تو مسجد میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے، تو غار ہرا پہ جانے کی کیا بات ہے؟ حضور پاک نے جوتے پہن کے نماز بھی پڑھی ہے، صحابہ نے جوتے پہن کے نماز پڑھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جوتے پاک صاف، اور آج کل چونکہ یہ امکان نہیں ہوتا اس لیے علماء کہتے ہیں ہمیں جوتے استعمال نہ کرو، ورنہ اگر پاک ہے، بہت سارے لوگ ہیں طواف کے لیے انہیں خاص جوتا رکھا ہوتا ہے، وہ پہن کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، علم محبہ، علم اشتقاق، یہ وضاحت سے سوال لکھو، مجھے سمجھ بھی تو آئے نہیں۔ کہتے جی آپ نے کہا تھا کہ قبروں پر کتبے لکھ کے لگانا منع ہے، تو ہمارے جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کی قبروں پہ کیوں لکھا ہوا؟ مجھے آپ دکھا دیں، بی بی خدیجہ کی قبر پہ لکھا ہوا ہے، مجھے آپ دکھا دیں ابو بکر عمر عثمان علی کی قبر پہ لکھا ہوا ہے۔ کون بڑے آدمی جن کی قبروں پہ لکھا ہوا؟ یہ تم لوگوں نے لکھا ہے، انہوں نے تو نہیں کہا کہ لکھو، بالکل ناجائز۔ اب اوپر گنبد بنانا، کبے بنانا، مکان بنانا جائز ہے، لوگوں نے بنائے ہوئے، اللہ ہدایت دے، اس کا کیا علاج ہے؟ ایک ہے کہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ آج بھی آپ جنت البقیع الغرقد میں چلے جائیں کہ وہاں خلیفہ یعنی ثالث الخلفاء داماد النبی المصطفیٰ ذی النورین باحیا حضرت عثمان دفن ہے، کہاں قبر ہے؟ کہاں بورڈ لگا ہوا ہے؟ سیدہ عائشہ کی قبر ہے، سیدہ فاطمہ کی قبر ہے، ازواج رسول کی قبر ہے، اولاد رسول کی قبر ہے، بنات رسول کی قبر ہے، کہاں لگا ہوا ہے کتبہ جناب؟ آپ کو کہاں سے نظر آ گیا؟ کیوں ایسے قصے بناتے ہو؟
آج ایک آدمی کتبہ لے کے گلے میں ڈال لے، تم بھی ڈال لو گے جی، اس نے جو ڈالا ہوا تھا۔ میں حج میں تھا، حج کے دوران میں میرا پاؤں زخمی ہو گیا، خون بہہ گیا، مجھے پتہ نہیں لگا، وہ احرام کے کپڑے کو بھی لگا، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے بڑا عجیب مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ اگر دم نکل گیا تو دم پڑ گیا، سبحان اللہ، یعنی چوٹ بھی تجھے لگے، خدا سزا بھی تجھے دے۔ عجیب انصاف ہے اور عجیب عقل ہے۔ چوٹ لگ گئی تم قابل رحم ہو نا کہ تم پر دم پڑ جائے، کوئی دم نہیں، بس لوگوں نے مسئلے بنائے ہو۔ میری جی احرام میں چادر گر گئی، وہ تو عمرہ بھاگ گیا۔ میں نے جناب احرام میں حمام میں گیا تو پلید ہو جانے کے خوف سے میں نے چادریں اتار کے اندر لٹکا دی، تو لہذا عمرہ تھا چادروں میں، وہ تو گیا۔ اللہ کے بندے کیا جاہلوں نے مسئلے میں گھڑے ہوئے ہیں، اپنے عقل سے لڑاتے رہتے ہیں۔ چادریں بدل ڈالو، چادریں دھو ڈالو، عمرے کی چادر پھٹ گئی ہے دوسری پہن لو، پلید ہو گئی ہے دھو ڈالو، کیا اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے جنازے کی نماز نہیں آتی، کھڑے رہو، اللہ اکبر تو آتا ہے نا، 4 تکبیریں کہہ دو، جنازہ تو ہو گیا تمہارا، باقی کوشش کرو، تھوڑی بہت دعا یاد کرو۔ ہم نے اگر طواف کیا اور اس کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب ہے، واجب الطواف، کیونکہ ان کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز حضور سرکار دو جہاں نے کبھی بھی نہیں چھوڑی وہ واجب کے درجے میں پہنچ جاتی۔ باقی ائمہ کے نزدیک وہ 2 رکعت سنت ہے، نفل تو تم نے بنایا ہوا ہے، نفل تو ہے ہی نہیں، وہ 2 رکعت نفل اور 2 رکعت نفل اور 2 رکعت نفل، کس بات کی نفل؟ باقی ائمہ فرماتے ہیں سنت الطواف، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رکعت ہے واجب الطواف۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ نفلی طواف آدمی کرتا ہے تو جب طواف شروع کر دے یا نفل پڑھنی شروع کر، اب واجب ہے کہ اس کو پورا کرو، وہ نفل نہیں رہتی، واجب ہو جاتی ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حنابلہ کے نزدیک ہے، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھائے تو وضو کرے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ لفظ وضو حدیث میں ہے لیکن اس سے مراد وضو لغوی ہے، یعنی کلی کر لے، ہاتھ دھو لے تاکہ وہ دسامت جو ہے وہ منہ میں باقی نہ رہے۔ ان کے نزدیک ظاہر حدیث پہ عمل ہے، کہتے نہیں وضو کرے، کوئی ایسی بات ہے۔ کہتے جی کہ اگر آدمی کو نماز کے بعد جلدی جانا ہے، کیونکہ ہماری نوکری ہے، وہ کہتے ہیں فوراً نماز پڑھ کے آؤ، تو جو تسبیحات ہیں ہم نہیں کر سکتے، چلتے چلتے کرتے رہو، جو نفلیں سنتے رہ گئی ہیں ڈپٹی کے بعد پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اعقاباً کا معنی ہے بڑی مدت طویل، قلوب یومئذ واجفۃ، ڈرنے والے۔ میں حرم شریف میں خدمت کرتا ہوں، بعض لوگ ہمیں پیسے دے دیتے ہیں، بالکل لے لیں، کہتے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ زکوٰۃ ہے یا صدقہ۔ پہلی بات تو یہ ہے، احتیاط تو اسی میں ہے کہ اس سے پوچھ لو کہ هذا زکوٰۃ ولا صدقہ ہدیہ، اور نہ پوچھ سکو تو احسن علاج یہ ہے کہ تم اگر الحمدللہ صاحب مال ہو، صاحب حیثیت، تو کسی غریب ساتھی کو دے دو۔
کہتے جی کہ ایک تو جو جادوگر ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ظاہر حدیث مبارک میں ہے کہ وہ کافر ہے. من تسحر فقد کفر. حضور نے فرمایا جو جادو کرتا ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں وہ گناہ گار ہے. جادو کو اگر جائز سمجھتا ہے تو کافر. کہتے ہیں جی کہ جادو کا علاج کیا ہے؟ میرے بھائی اصل بات یہ ہے کہ کوشش یہ کرو کہ کسی صحیح عامل کے پاس جاؤ، ورنہ جو ہم نے پڑھا ہے، چونکہ ہم عامل شامل تو ہے نہیں، نہ ہمیں تعویذ آتے ہیں، نہ عملیات آتے ہیں، نہ ویسے کوئی عمل اچھا ہے. اللہ قبول کر لے تو یہ ایک درس ہے، نقل ہے، اس کو قبول کر لے. اس کا علاج یہ ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے نا قرآن میں، ساری سورت پڑھ کے دم کرو، پانی پہ بھی دم کرو، گھر میں بھی پانی چھڑکو، اس بندے پر بھی ڈالو، اس کو پلاؤ بھی، اور کیسٹ میں لگا کے ہیڈ فون لگا کے اس کو تو سورۃ البقرہ سناؤ بھی صحیح. اور جو آخری صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ بھی 7 دفعہ پڑھ کے اس پہ دم کرو، خود پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کرے. آیت الکرسی ہے وہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے. اسی طرح قرآن میں جو آیات ہیں نا سحر کے بطلان کے بارے میں، فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، وہ آیتیں پڑھ کے دم کریں تو اللہ کی رحمت سے جادو ختم ہو جاتا ہے. ورنہ بہتر علاج یہ ہے کہ کسی عالم عامل کے پاس جاؤ. یہ جو آج کل کاروباری بنے ہوئے ہیں نا، عامل ہے اور اس میں اعظم کا عامل ہے، اور کالا بابا اور نیلا بابا اور پیلا بابا اور سنیاسی بابا اور بنگالی بابا اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ تو ظالم ہیں، یہ تو لٹیرے ہیں، ان سے بچو. یہ تمہیں نہ بھی ہو تو خود جادو کر دیں گے تاکہ گاہک تو پکا ہو جائے نا. ان سے دور رہو. جب قرآن ہے تمہارے پاس، ایمان پہ عمل کرو، زمزم پلاؤ، زمزم سے نہلاؤ، زمزم اس پہ ڈالو، گھر میں زمزم ڈالو. یہ سارے قرآن جو موجود ہے حضور خود پڑھتے تھے. قل هو اللہ احد 3 دفعہ، قل اعوذ برب الفلق 3 دفعہ، قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ، ہر نماز کے بعد دم کر کے سارے بدن پہ پھیرتے. جب اللہ کا نبی جس کی حفاظت کرنے والا بھی، حضور پہ بھی جادو ہو گیا تو حضور پاک اس کی گرہ بھی کھولتے تھے اور یہ آیت بھی پڑھ رہے تھے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ بھی پڑھتے جا رہے تھے اور کھولتے جا رہے تھے. فسر عن رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں حضور کا چہرہ ایسے روشن چاند کی طرح ہو گیا، جادو کا اثر ختم ہو گیا. وہ جادو یہودی نے کیا تھا. لبید ابن الاعصم ایک یہودی تھا بدبخت، حضور کے بال حاصل کیے اور ایک کنگھی میں حضور کے بالوں کو لپیٹا اور جادو کرتا رہا، اور اس کے اندر سوئیاں جب ہوئی تو جب وہ نکالا گیا تو جادو ختم ہو گیا اللہ کی رحمت سے. تو جادو تو ایسا ہے، وہ بزرگوں نے کہا ہے نا کہ جادو اور بچھو یہ دونوں بھائی بہن ہیں. وہ بھی کسی اللہ کے ولی سے حیا نہیں کرتا اور یہ بھی کسی اللہ کے ولی سے حیا نہیں کرتا. جادو بھی سب پہ ہو جاتا ہے، بچھو بھی سب کو ڈنگ مارتا ہے. جس کی عادت ہی ڈنگ مارنا ہے وہ یہ تھوڑا پوچھے گا کہ جناب آپ مولوی صاحب ہیں، میں آپ کو نہیں مارتا. چلو اس کا کام ہی ڈنگ مارنا ہے، جادو کا کام ہی شیطانی ہے. لیکن ان کے قریب نہ جائیں، بالکل ان سے بچیں. اگر ہے تو کسی اللہ والے کے پاس جائیں، ان کاروباری لوگوں کے پاس. اور بڑا آسان بات ہے، اگر وہ پیسے مانگتا ہے کاروباری ہے، اللہ کے لیے پڑھتا ہے تو اس کا معنی ہے وہ صحیح آدمی ہے. بس بڑا آسان رستہ ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ جناب اس کے لیے مجھے موکلوں کو کھلانا پڑے گا، کالا بکرا بھی لے کے آؤ، کالا مرغا بھی لے کے آؤ، کالی مرغی بھی لے کے آؤ جو ابھی مرغے کو ملی بھی نہ ہو، اور 4 تولے زعفران لے کے آؤ، 4 تولے عنبر لے کے آؤ، 2 تولے مشک لے کے آؤ، پھر تبھی لکھا جائے. مقصد ہے کہ 2 لاکھ کا نسخہ تو یہ ہو گیا نا. انا للہ و انا، دعا کریں اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین،
اللهم مذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما اللهم اشفنا اللهم اشفنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا اللهم إنا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الأسقام اللهم عافنا في أبداننا وأسمائنا وأبصارنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد